السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط CSS سیریز کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے اپنے اس سلسلے میں پچھلے پروگرام میں CSS سے متعلق بنیادی سوالوں پہ بات کی۔ نوجوانوں کے جو اسٹوڈنٹس کے بنیادی سوال ہیں، ہمیں بہت سے سوالات موصول ہوئے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ مزید سوالوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ CSS 2018 میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے پولیس سروس آف پاکستان میں ASP سلیکٹ ہونے والے ملتان کے طالب علم رانا محمد دلاور موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ رانا صاحب، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، کچھ بنیادی سوال تھے۔ میرا ایک سوال بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ CSS کیا ہے، اس کا بیسک سٹرکچر کیا ہے، کیا کیا اس میں سبجیکٹس ہوتے ہیں اور کیا کیا گروپس ہوتے ہیں؟ سر CSS بیسیکلی سینٹرل سپیریئر سروسز ایک مقابلے کا امتحان ہے۔ ہر سال یہ ایک دفعہ ہوتا ہے اور اس میں اس کے 12 گروپس ہیں۔ آپ ہر سال فروری میں پیپر سٹارٹ ہوتے ہیں، ریٹن پیپر جو 12 پیپر ہوتے ہیں۔ فروری کے بعد اس کا رزلٹ ریٹن کا سپٹمبر سے لے کر نومبر کے درمیان کسی بھی درمیان آ جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد پھر میڈیکل ایگزام ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ پھر یہ پیرالل اگر آپ پاس کرتے ہیں تو جی پاس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ میڈیکل کے بعد آپ کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے جو کہ 2 days میں ہوتی ہے۔ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، فائنل انٹرویو۔ سو ان سب پورے پروسیس کے بعد آپ کے ریٹن کے 1200 مارکس ہیں اور جو انٹرویو اس کے 300 مارکس ہیں۔ سو کمبائنڈ 1500 مارکس میں سے جو آپ ٹوٹل اٹین کرتے ہیں وہ اس کے بعد ایلوکیشن لسٹ بنتی ہے رزلٹ جو سے پہلے۔ اچھا، ایلوکیشن سے کیا مراد ہے؟ ایلوکیشن سے مراد کہ آپ سے پریفرنس فارم پہلے لیا جاتا ہے کہ آپ کس گروپ میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ جو گروپ پہلے نمبر پہ پریفر کرتے ہیں، سو اس سال کا جو میرٹ ہے، جیسے آپ انجینئرنگ کرتے ہیں تو الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، ان کے میرٹس آتے ہیں، جیسے میڈیکل میں MBBS میں بھی۔ اس میں جو ہے پہلے ٹاپ 3 سروسز جو ہیں جن میں اسپیشلی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز، پولیس سروسز آف پاکستان، فارن سروس آف پاکستان۔ سو یہ ہر سال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی کوئی گروپ ٹاپ پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اسٹوڈنٹس کا رجحان، تو اسٹوڈنٹ کا رجحان بھی۔ آپ نے اس میں بتایا گروپس ہیں 12، وہ کون کون سے گروپس ہیں؟ سر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز، پولیس سروسز آف پاکستان، فارن سروس آف پاکستان، پاکستان آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹس، ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ، پاکستان کسٹم، OMG گروپ، آفس مینجمنٹ گروپ، پوسٹل گروپ، ریلوے گروپ، ٹریڈ اینڈ اچھا، یہ اس میں سب کی سلیکشن CSS کے ذریعے ہوتی ہے؟ CSS کے ذریعے ہوتی ہے جی۔ ٹوٹل ٹائم کتنا لگ جاتا ہے ایوریج؟ آئی تھنک کہ 1.5 سے تھوڑا سا زیادہ، تاکہ کوئی طالب علم اگر تیاری کرنا چاہتا ہے، وہ پلان کرتا ہے تو وہ اس طرح کرے۔ اچھا رانا صاحب، آپ ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے رہے جی۔ تیاری میں اپنے امتحان کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جاب کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے اور CSS بیسیکلی ایک ایگزام ہی ٹائم مینجمنٹ کا ہے۔ سو آپ اب ایک میتھ ہے کہ جی اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں، آپ جب وہ ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں، آپ پوچھیں تو آپ کہ آپ نے کتنے، یہ مجھ سے سمجھ لیں روٹین میں ڈیلی کوسچن ہوتا ہے، آپ کتنی دیر پڑھتے تھے۔ سو جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آنسر یہ ہوتا ہے کہ آئی یوز ٹو اسٹڈی 18 hours in a day, I read these books from Oxford University, my professors were from Harvard University, I have written article in these newspaper, I did this. So this is not سچ کیا ہے، آپ بتا دیں۔ سچ اس میں یہی ہے کہ آپ پڑھیں۔ آپ دیکھیں، میں دن میں 12 گھنٹے پڑھ رہا ہوں اور اس 12 hours میں میرے مائنڈ میں کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے کہ پاکستان جو ادھر سے وہ ہار جائے، ادھر سے وہ ٹیم ہار جائے تو پاکستان پہنچ جائے تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب اسی کے کمپیریزن میں اگر میں 2 hours پڑھ رہا ہوں بٹ بالکل پیورٹی آف مائنڈ، کلیئرٹی آف مائنڈ، کنسنٹریشن کے ساتھ میں فوکس کر رہا ہوں، سو وہ 2 hours میرے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے۔ سو آپ پڑھیں، ریلیکس ہو کر پڑھیں۔ اچھا، ایک چیز میں فریش جو نیو ایسپیرنٹس ہیں، CSS کے بگنرز ہیں، ان کو گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ جب CSS کی پریپریشن کرتے ہیں نا، سو کسی کو بھی مت بتائیں آپ CSS کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ اس لیے کہ یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے۔ ایون کہ آپ جب ریٹن بھی دے دیتے ہیں تو کافی عرصے بعد ریٹن کا رزلٹ اور فائنل رزلٹ، تو وہ جیسے سوشل میڈیا پہ جس طرح مجھے آپ کا رزلٹ آنے تک تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ رانا صاحب تیاری کر رہے ہیں، تو وہ جیسے فیس بک پہ اکثر ٹوٹکے چل رہے ہوتے ہیں نا کہ پھوپھی کو نہیں بتانا، تو اس طرح آپ نے اس طرح نہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں؟ امپیکٹ اس لیے کہ آپ جب بتاتے ہیں تو ہر روز آپ سے کہ یار کب رزلٹ آ رہا ہے، نمبر 2 اور یار بہت مشکل ایگزام ہے، کوئی نوکری شوکری ساتھ کر لو، یہ آپ کر لیں، اس طرح کر لیں، تو آپ کو گائیڈ لائن ہر بندہ آپ کو نہیں، تو آپ ڈپریس ہوں گے۔ سو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ رکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس جگہ پر ہوں، سو میرے ان پروفیسرز کا
ٹیچرز کا خاص رول ہے. میں ایک ایگزامپل بلکہ کوٹ کروں گا کہ میں بی اے میں نے ایک ایسے لکھا اور میں ایک سر کو چیک کروانے گیا. انگلش کے پروفیسر تھے منیر جہانگیر صاحب ملتان میں. تو انہوں نے جب میرا ایسے چیک کر کے مجھے ریٹرن کیا تو اس میں اتنے میرے پین سے ورڈز نہیں لکھے ہوں گے جتنے انہوں نے کراس کیے ہوئے تھے, غلط مسٹیکس جو ہے نا. اب میں اتنا گھبرا گیا کہ میرے فادر بھی پروفیسر ہیں, یہ کولیگ ہیں, یہ بتائیں گے تو فادر کہیں گے کہ یہ تو بالکل نان سیریس ہے. سو جب وہ سر نے مجھے پیپر دیا تو انہوں نے کہا بیٹا اس کو چھپا لو. میں نے کہا سر میں اس کو چھپا لوں؟ اب میں حیران ہو گیا. کہتے بیٹا یہ تمہارے لیول کا نہیں ہے. اب دیکھیں میرا کیا لیول, میں کوئی اسکالر تو نہیں ہوں, بٹ سر نے اس طرح مجھے موٹیویٹ کیا, انکریج کیا کہ میں واقعی گھر جا کے پوری رات سوچتا رہا یار سر کو اتنے کیا ایکسپیکٹیشنز ان کی. چیزیں یہ ہے کہ ایک اچھا ٹیچر, ایک اچھا مینٹور آپ کا وہ ہوتا ہے جو جس کی وجہ جو آپ اس سے بھی زیادہ کمپیٹنٹ ہو. میں آپ سر ایک اس میں ایک ایڈ کر دوں. میرا چھوٹا بھائی جو وہ اٹلی سے اس نے انجینئرنگ کی اور وہیں پہ وہ جاب کر رہے ہیں. تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ ہم ایک لیکچر اٹینڈ کر رہے تھے تو ایک نوبل laureate لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے. تو ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ نے کوشچن کیا کہ سر آئی تھنک یو آر رانگ ایٹ دس پوائنٹ. اچھا, ہی پوائنٹ آؤٹ. تو اس پروفیسر نے وہ پوائنٹ انہوں نے کہا اوکے جینٹلمین آئی ہیو نوٹڈ دس. سو جو وہ نیکسٹ لیکچر میں آئے تو انہوں نے کہا یس دس جینٹلمین واز رائٹ. سو وٹ دس واز کہ انہوں نے اپنی ایک ٹیچر بھی ہے, آپ اتنے بڑے اسٹیٹس کا آدمی, لرننگ پروسیس جو ہے وہ اسٹاپ نہیں ہوتا کہ میں اگر آج میں سی ایس پی ہو گیا ہوں تو میں یہ سوچوں کہ بس اب تو پڑھائی ختم. اچھا, آپ نے جاب جو ساتھ کی, آپ کی جاب کتنے آورس کی تھی, کتنے آورس کی جاب مینیج ہو سکتی ہے, کون سی جاب یعنی ایزیلی کی جا سکتی ہے سر؟ دیکھیں جو میری جاب تھی اس ٹائم جو پنجاب گورنمنٹ کی ورکنگ تھی وہ ورکنگ آورس تھے وہ 8 to 3 تھے. سو اس میں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آفس ٹائم میں بھی آپ کو لیجر ٹائم مل جاتا ہے, اس میں آپ بکس اپنے ساتھ رکھیں. ایون کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ آپ کسی کو بتائیں نا. اب میں جاب کر رہا ہوں, ساتھ میرے ٹیبل میں نیچے بک پڑی ہے, جیسے ہی اگر پبلک ڈیلنگ ختم ہوئی تو میں اسٹڈی کر رہا ہوں. تو جب بھی کوئی آنا اور رانا صاحب آپ کی جاب ہو گئی ہے بس اب چھوڑیں, اب انجوائے کریں, تھوڑا انجوائے کر لیں. سو آپ میں نا ایک لگن ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. رانا صاحب آج جو ہمارا ٹاپک جو پروگرام ہے اس میں ایک میجر سوال ہم ڈسکس کریں گے. سی ایس ایس کا ایک ایسی جسے کہتے ہیں کہ ایک بلا کا نام ہے. اگر 100 بچے امتحان دیتے ہیں تو 95-97 جو فیل ہوتے ہیں وہ ایسے میں فیل ہیں. ایسے کس طرح تیار کیا جاتا ہے, یہ کیا ہے, کتنے نمبروں کا ہوتا ہے, آپ نے کیسے تیاری کی, کون کون سی چیزیں ہیلپ فل ہیں اس میں؟ جو سر اس کوسچن کے آنسر سے پہلے نا یہ آپ نے ایسے کی بات کی نا بلا ہے, تو پبلک پرسیپشن جو ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان ہی ایک بلا ہے. ہاں ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت کوئی مشکل ہے, یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں الحمدللہ اگر میں الوکیٹ ہوا ہوں, میں آج بھی میں وہی بات کروں گا, اگر میرا نہ ہوتا تب بھی کرتا, کہ پاکستان میں اگر کوئی ایزیسٹ ایگزام ہے تو وہ سی ایس ایس ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے, آپ نے کبھی یہ نہیں سنا, میں تو حیران ہوں, کہوں گا تو کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی اسٹوڈنٹ کے ایف ایس سی میں 600 مارکس ہوں اور وہ کنگ ایڈورڈ میں یا نشتر میں ایون کہ شیخ زیاد میں بھی اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہو میڈیکل کالج میں. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایف ایس سی میں کسی کے 600 ہے, وہ یو ای ٹی لاہور اور بڑے بڑے اداروں میں اس کو داخلہ ملا ہو, ایڈمیشن ہو گیا. بٹ سی ایس ایس یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے, اس کو آپ کے پاس سے بالکل کنسرن نہیں ہے. ویدر یو آر ٹاپر, ویدر یو آر آکسفورڈ گریجویٹ, ویدر یو آر فرام رائل کلاس, ویدر یو آر فرام ایلیٹ کلاس اور فرام اسلام آباد فیڈرل ٹیریٹری, اس کو آپ کے صرف 6 منتھ سے, 6 منتھ مینس کہ آپ جب بالکل کمیٹیڈ ہو جاتے ہیں, آپ وہ طارق بھی زیاد کی طرح جب آپ اپنی کشتیاں جلا دیتے ہیں نا, اس سے کنسرنڈ ہے. آپ تھوڑے عرصے کے لیے آپ بالکل سائڈ لائن ہو جائیں. سائڈ لائن مینس یہ بھی نہیں کہ آپ دنیا سے قطع تعلق, بٹ آپ فوکس کریں اپنے ایگزام پہ, آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو. اس کے بعد آپ جب پیپر دیتے ہیں تو آپ کا اگر آپ ایلوکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کے ساتھ, میں سی ایس الحمدللہ میں نے کوالیفائی کیا تو میں عام اسکولوں سے پڑھا ہوں. اچھا, آپ نے جس طرح بات کی میرے ذہن میں سوال آیا, ہر دفعہ جب رزلٹ آتا ہے کہتے ہیں جی صرف 2% لوگ پاس ہوئے ہیں, پتہ نہیں 3% لوگ پاس ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مشکل ہوتا ہے یا نالائق اس میں زیادہ اپیئر ہو جاتا ہے؟ نہ تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ مشکل ہے, نہ ہی میں اس کو نالائق کہوں گا. پیپر کی ایک الگ میتھڈالوجی ہوتی ہے. سی ایس ایس بچے زیادہ امیچور اٹیمپٹ تو نہیں دیتے. امیچور کی بات بھی نہیں سر, جو سی ایس ایس کا پیپر دے رہا ہے نا, الٹیمیٹلی اسے پتا ہے کہ اس نے ڈگری تو لینی نہیں. جیسے اب ہوتا ہے نا کہ یار منڈا بی اے کر لے تو پولیس میں بھرتی ہو جائے گا, منڈا بی اے کر لے تو کہیں نوکری مل جائے گی. جی
اس میں آپ کو نوکری نہیں, آپ کو پتا ہے اپنی ایلوکیشن لینی ہے. سو الٹیمیٹلی جتنے بھی اپیئر ہو رہے ہیں دے آر کمپیٹنٹ. ایون میں آج کچھ ایسے میرے فرینڈس ہیں جو ایلوکیٹ نہیں ہوئے, I personally believe that they are much more competent than me. بہت اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی جو اب کئی ایسے ہیں جن کی 3 کی 3 اٹیمپٹس کنزیوم ہو گئی ہیں. سو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں MDA میں تھا تو ایک اٹیمپٹ بھی میں نہیں کوالیفائی کر سکا. سو مجھے کہاں آپ آ گئے, آپ کو تو CSS کرنا چاہیے تھا. سو اگر میں آپ جس جگہ پہ بھی ہیں نا, آپ وہ ایک مزدور بھی ہیں. کمنگ بیک ٹو دا ایسے, جی ایسے رائٹنگ, ایسے کس طرح لکھا جاتا ہے؟ کیا یہ جو بلا آپ نے کہا کہ نہیں ہے لیکن لوگوں کے لیے تو بھائی ہے, کیونکہ 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. کیسے لکھنا چاہیے ایسے, کیسے تیاری ہونی چاہیے؟ ایسے کا ایک تو یہ ہے کہ ابھی بھی ایسے کے ساتھ ہی یہ پیرالل آنسر ہے اس کا بھی, کہ آپ کویشچن کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسے کے لیے بکس ریکمینڈ کر دیں. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے, یہ BA کا ایگزام نہیں ہے جس میں آپ کو بک مائی بیسٹ فرینڈ, مائی بیسٹ ٹیچر اور کوئی ایونٹ پہ آپ کو ایسے آ رہا ہے تو آپ کو کچھ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں یا کوئی کوٹ آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ 80% چلیں آپ کہہ لیں کہ فیل تو اگر 90% ہو رہے ہیں, 80% ٹپیکل وہی جو آج سے 50 ایئرس اولڈ بکس ہیں ایسے لکھے ہوئے ایسے, اچھا, ان کو کریم کرتے ہیں. سو اب پیپر میں جب ایسے آتا ہے وہی کریمڈ پیراگراف آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی مشکل انگلش لکھ کے, مشکل انگلش کی بات نہیں, آپ وہ کریمڈ مٹیریل ایگزامینر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خود پروڈیوس نہیں کر رہا, یہ کاپی پیسٹ رٹا بازی کر رہا ہے. اب میں جو سیکنڈ اٹیمپٹ میں فیل ہوا تو میں سمجھتا ہوں ایسے میں فیل ہوا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری جو ویکنیس تھی وہ یہ تھی کہ میں نے مائی سلیکشن واز رانگ, کہ although I was much prepared but میں نے کامن ٹاپک اٹیمپٹ کیا. ایک تو آپ رٹے پہ کیا ٹاپک آپ نے اس ٹائم اٹیمپٹ کیا تھا؟ میں نے سر فرسٹ ہی ٹاپک تھا آئی تھنک وار آن ٹیرر اینڈ اٹس امپیکٹس آن ساؤتھ ایشین ریجن. سو آپ جب کامن ٹاپک کرتے ہیں نا, سو اس میں ایگزامینر کے پاس 100 پیپرز ہیں, 100 میں سے اگر 80 ایک ہی ٹاپک ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ فلو میں چیزیں چل رہی ہیں. ایک دم آل آف سڈن ایک ڈفرنٹ پیپر آتا ہے, اس میں کوئی ڈفرنٹ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی مسٹیکس بھی ہوتی ہیں, تو ایگزامینر اس کو اوور لک کرتا ہے. فرسٹ ایڈوائس ول بی اسے چیز ڈفرنٹ آپ لگتی ہے, ڈفرنٹ کریں. آپ نمبر 1 ڈفرنٹ سلیکشن ہونی چاہیے, شوڈ بی ڈفرنٹ. آپ کی ووکیبلری جو ہے سینٹینس کمپوزیشن ہے, یہ نہ ہو کہ فرسٹ پیراگراف ہے وہ تو آپ کا ہو آکسفورڈ انگلش, سیکنڈ پیراگراف آپ کا یہ جو لوکل ہے, تھرڈ آپ کا وہ جو خلاصے BA میں وہ چل رہا ہو. تو آپ ایک کوہرنس رکھیں, آپ ویریس پیراڈائمز, ایک ڈفرنٹ کریٹیوٹی کا کتنا رول ہے اس میں؟ سر کریٹیوٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ, میرا ایک جو میں انسپائر تھا یا جو میرا ایک طریقہ تھا, کوئی بھی ایسے آتا تھا نا, اب وہ لیٹس سپوز کہ ایجوکیشن پہ ہے, ڈیموکریسی, کوئی بھی ٹاپک ہے, پہلے تو میں اب سے یہ تھا کہ کامن ٹاپک اٹیمپٹ نہیں کرنا, مائی فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ یہ کہ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ کسی ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے لینا ہے. اچھا, میں آپ کو اس کی ایسے میں ہی چلیں, اس کو آپ ریلیٹ کر لیں کہ اگر آپ کو پاکستان افیئر میں کوسچن آ جاتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن پیس پروسیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹپیکل ایک اسٹائل ہے 90% یا 80% یا 70%, وہ یہ ہوگا کہ بہت پاکستان اینڈ انڈیا گاٹ انڈیپینڈنس ان 1947, 3 wars have been fought between them, first one is 1948, second Indo-Pak, روٹین کی چیزیں ہیں. اب آپ نے 1.5 پیج ان ہسٹوریکل فیکٹس پہ, جو کہ بیسیکلی اگر آپ وکیپیڈیا پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. سو دا ایگزامینر واز لوکنگ ٹوورڈس کریٹیوٹی, کہ آپ کتنا کریٹیو ہیں, کتنے انوویٹیو ہیں. سو آپ, اب میں اگر اس کا آنسر کر رہا ہوں, میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں, لیکن جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر میں اس کا اسٹارٹ لیتا, میں کسی ریسنٹ پلوامہ اٹیک سے لیتا, میں انڈین الیکشن سے لیتا جس میں BJP کی وکٹری ہوئی, میں SCO کی بشکیک میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے کسی سینیریو سے. اس دفعہ کون سا ایسے آپ نے اٹیمپٹ کیا؟ سر میں نے اٹیمپٹ کیا تھا ہائر ایجوکیشن ایلز اینڈ ریمیڈیز. اچھا, کتنے ہوتے ہیں آپشن, کتنے آتے ہیں؟ 10 آئی تھنک, ایگزیکٹلی تو مجھے ریکال نہیں, 10 تو ہوتے ہیں. اچھا, یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر سال؟ مجھے خیر ہے اب اس ٹائم 10 اور 12 آئی تھنک, میکسیمم 12 ہوں گے. تو آپ کی کس طرح تھی سلیکشن, کیسے آپ نے کیا, یا جو آپ نے بتایا کہ یہ پوائنٹس ہیں؟ دیکھیں اس دفعہ جو 2018 لاسٹ منٹ میں آپ ذرا بتائیں, وہی جو آپ 2018 میں تو اوور آل سارے ایسے آئی تھنک ایزی تھے. اچھا, گلوبل وارمنگ, کرپشن اینڈ گڈ گورننس, ویمن رائٹس, سی پیک, سو یہ آئی تھنک کامن ٹاپکس تھے. سو ٹرائی ٹو بی ناول. آپ جب کچھ اپنے پیپر کو ڈسٹنگوش کریں گے نا, وہ مومنٹ ہوگا جو آپ کا ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور بکس ایسے کے لیے؟ سر ایسے کے لیے میں آپ اچھے
بٹن رسلس کے کوئی ایسے پڑھ سکتے ہیں. بٹ یہ کافی آپ سی ایس ایس کے اسپیرنٹ آپ روزانہ کے نیوز پیپر کا نیوز کتنا رول ہے پیپر اس میں؟ آپ ڈیلی بیس پر آپ کھانا چھوڑ دیں. جیسے سی ایس ایس کے لیے آپ اپنی بک ریڈنگ اگر کوئی آپ سبجیکٹ کور کر رہے ہیں اس کو مس کر دیں. بٹ آئی تھنک کہ پاکستان میں ڈان آپ نیوز پیپر مس نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ بہت اچھا نیوز پیپر ہے, آل ریسنٹ ڈیولپمنٹس کور کرتا ہے. پھر آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, آپ بی بی سی کو فالو کریں, آپ نیو یارک. ہاں دیکھیں ہر نیوز پیپر کے کچھ بائسز ہوتے ہیں, تو جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے, اب ایک نیوز آتی ہے کہ جی پاکستان انڈین نیوز پیپر میں آتی ہے کہ پاکستان نے بارڈر پہ اٹیک کیا, اتنی کیجویلٹیز ہوگی. سو پاکستان میں آتا ہے کہ انڈین فورسز نے اٹیک کیا. ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا تو آپ اوپینین کے بعد جو آپ کی اوپینین ڈیولپ ہوگی نا, آپ کسی کی اوپینین کو فالو مت کریں, آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے, آپ کی اپنی بیلنسڈ اوپینین جو ہے نا. اور سر ایک گڈ پوائنٹ جو میرے ابھی مائنڈ میں ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو آر پاکستانی, یو شوڈ بی پراؤڈ آف پاکستان. آپ کو فرسٹ کوئی ایسے آپ انٹرنیشنل کانوٹیشنز, انٹرنیشنل نارمز کیا ہیں. اب دیکھیں ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی کے حوالے سے گڈ ول پائی جاتی ہے. اب آپ یہ میں پرسنل اوپینین, آپ ڈکٹیٹرشپ کے فیور میں پوائنٹس لکھ رہے ہیں, سو آپ انٹرنیشنل پہلے تو نوشنز کے اگینسٹ آ گئے. نمبر سیکنڈ کہ آپ کی ایلیگنس آپ کی کانسٹیٹیوشن سے ہونی چاہیے. سو آپ کو اپنا کانسٹیٹیوشن ایٹ لیسٹ جو بیسک آرٹیکلس ہیں وہ تو پتہ ہیں, فنڈامنٹل آرٹیکلس, وہ چیزیں تو اب آپ سے وہ کوئی کوشچن کرتے ہیں کہ کسی انسٹیٹیوشن میں, پھر وہ پولیٹیکل ہو جاتا ہے. یہ آپ وائوے کی بات کر رہے ہیں, ریٹن آپ ریٹن میں آپ کو پتا ہو کہ انٹرنیشنل نارمز, آپ کا کانسٹیٹیوشن, آپ کا نیشنل, تو ان پرسپیکٹیو کو بھی آپ فوکس میں رکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. رانا محمد دلاور نو منتخب افسر ہیں پولیس کے, ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی انہوں نے حقائق پہ مبنی ریالٹی بیسڈ باتیں کی ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں. سی ایس ایس سیریز کا دوسرا پروگرام تھا آج اردو پوائنٹ سے آپ نے دیکھا. اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں اور گیسٹ موجود ہوں. ہم جو سی ایس ایس کا وائوا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پاس کر لیتے ہیں اس تھیوری کے ریٹن کے ایگزام پہ, اس پہ بات کریں گے. اپنے سوالات ہمیں کمنٹس میں بھیجیں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ آپ ہمیں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.